تو اب بہرحال ہماری خواہش پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال، لیکن کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہماری خواہش ہے وہ کیا کہ بھائی خدا را اس شہر کراچی کا میئر لے آؤ تاکہ جو بارش سے مسائل ہوتے ہیں یہ حل ہو. لوکل باڈیز، یہ لوکل باڈیز میں نمائندے ہوں گے تو یہاں کچھ کام ہوگا نا. بالکل جی ایسا ہی ہے. تو وہ کب آئے گا؟ چلیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ارمان اور ایک امکان ہو کہ ہم اسی امید پہ، وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن بہرحال الیکشن کا کراچی کے جو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو اس میں میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے شیڈیول جاری کر دیا گیا. اچھا یہ 15 جون کو ہونے جا رہے ہیں، تو اب اس میں سوال یہ ہوگا کہ میئر کیا جیالہ ہوگا یا پھر جماعت اسلامی کا. اور پھر ظاہر ہے کہ 3 کروڑ سے زائد یہاں پر کراچی کے ووٹرز ہیں، شہری ہیں بلکہ، اور جن کی نظریں ان الیکشنز پہ ہیں. تو پھر اب اللہ جانے اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. تو پھر اب آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے چیئرمین لوکل کونسل ایسوسی ایشن سے، جن کی کوششوں اور ان کی دائر پٹیشن پر 2010 میں لوکل باڈیز الیکشن کی بحالی کا عدالتی حکم جاری ہوا تھا. اور یہ ادارہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک رابطہ پل کا کردار ادا کرتا ہے، جو اختیارات سمیت نچلی سطح کے مسائل کے حل، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں کے لیے پالیسیز مرتب کرتا ہے. جی صدف. تو جناب ہمارے ساتھ سید کمیل حیدر شاہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا، میئر آنے والا ہے، اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا، شہر میں کام کر سکے گا، اختیارات وہی ہوں گے جو موجودہ سسٹم ہے؟ اتنی گنجائش ہے اس میں کہ وہ اختیارات کے ساتھ کام کر سکے اگر میئر کسی دوسری پارٹی کا ہو تو؟ دوسری سے بسم اللہ الرحمن ادر دین الرحیم. پیپلز پارٹی. جی بالکل، میئر اختیارات ہوگا، بہت اس کے پاس اختیارات ہوں گے، اور انشاءاللہ جیالہ ہی میئر ہوگا کراچی کا، حیدرآباد کا. جو چیئرمینز ہیں سکھر کے، سب کے جو پھر تو ہوں گے اختیارات. تو نہیں، ویسے بھی اختیارات ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو آپ نے کے ایم سی کا دور دیکھا ہوگا، تو اس کے ایم سی کے جب مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے، جب دس از بٹوین دا ریلیشن بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ یو نو دا ایڈمنسٹریشن. تو اس سے آپ نے کتنے روڈز، پارک، ہاکس بے، سینڈ سپٹس والی بیچز، یہ منوڑا پارک، یہ کتنی چیزیں بنی. یہ اسی تبھی بنی جب تعلق کس جماعت سے تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جب آپ کی جو کالج، اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ یہی ہمارا پی ڈی ایم کا، ابھی فیڈرل میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی نا، تحریک انصاف کی یا ابھی مسلم لیگ نون کی ہے، تو گرین لائن منصوبہ جو کب سے بند ہوا تھا وہ سٹارٹ ہو گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جب آپ کے اچھے ہوتے ہیں اور جو آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ولنگ ہوتے ہیں لوگ، ولنگ ہوتے ہیں. لیکن اس موجودہ جو ابھی نیا بلدیاتی نظام آیا ہے، اس میں بہت زیادہ اختیارات دی گئی ہیں. اور سب سے جو اچھی بات ہے، جو سندھ سب سے پہلے، پچھلی بار بھی ہم نے یوتھ کی ریزرو سیٹ دی تھی جو کسی بھی صوبے نے نہیں دی تھی سب سے پہلے. اور اس بار ہم نے مائنورٹی کی، ڈسیبل کی رکھی ہے اینڈ ٹرانسجینڈرز کی رکھی ہے، جو ابھی تک جو بھی بلدیاتی. یہ مینڈیٹری ہے کہ ان پہ رکھیں وہ اپنے لوگ؟ نہیں، یہ ریزرو سیٹس پہ جو جن کا ریشو زیادہ ہوگا. لائک وی ہیو ان پارلیمنٹ، وی ہیو فار دا وومن سیٹس اینڈ فار دا مائنورٹی سیٹس. اسی طرح ہم نے بلدیہ میں بھی رکھا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس نمبرز اگر پورے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر اپنے پاس سے کوئی ڈپیوٹ کرنا پڑے گا بندہ جو اس نشست پہ ہو، جو ڈسیبل ہو، اور وہ آپ کے پارلیمنٹ میں ڈسیبلڈ ہو یا خواجہ سرا ہو، دونوں ہوں. اور خواجہ سرا بھی الگ رکھا ہے اینڈ ڈسیبل بھی الگ رکھا ہے، تاکہ وہ جو ایک فیل کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، تو فیصلہ کن یونین کونسل سطح پہ ان کو رکھا جا رہا ہے. اچھا مجھے یاد نہیں پڑا، جماعت اسلامی کی جانب سے نام کوئی سامنے آیا ہے ویسے خواجہ سرا کی نشست کے لیے؟ نہیں، وہ تو یونین کونسل پہ ہوں گے نا، اور پھر پارلیمنٹ کے لیے اس کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مشرف صاحب کا ایک نظام تھا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مرکز میں تو ظاہر مشرف صاحب ہی تھے، ٹھیک ہے، باقی جماعتیں ان کی کولیشن میں تھی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت افیکٹولی اتنی ان نہیں تھی. اچھا سندھ میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ ایم کیو ایم. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سارے فہرست اور پھر باقی سارا کچھ جو سب. تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے ناظم تھے، ایک بڑا اتنا با اختیار ناظم کم ہی دیکھا گیا ہوگا. اب یہ جو ہے نیا سیٹ اپ جو آیا ہے میئر والا، اس میں اور اس نظام میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں سب سے بڑا فرق یہ کہ وہ جو تھیں مشرف صاحب کے ٹائم پہ وہ تھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اینڈ دیز آر دا لوکل گورنمنٹس. سو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اینڈ لوکل گورنمنٹس. پچھلے ٹینیور میں بھی یہی پرابلمز ہوا کرتے تھے. حالانکہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کراچی اور حیدرآباد ڈی سی اوز اور یہ سارے نہیں ابھی جو پچھلا دور ابھی گزرا جس میں وسیم اختر صاحب میئر تھے، کہ 2 میئرز کے علاوہ باقی تمام میئرز اینڈ چیئرمین جو تھے پیپلز پارٹی کے تھے پورے سندھ میں. تو آپ ان کو یہی، اور ہمارے جو خود کے الیکٹڈ چیئرمینس تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ تھے،
ان کو بھی اختیارات کا مسئلہ ہوتا تھا. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھے, جو مصطفیٰ کمال کے پاس تھے, جو ناصر شاہ صاحب کے پاس تھے. اب وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور یہ لوکل گورنمنٹ, اس میں سارے اختیارات پریزیڈنٹس کے بعد جو ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ ناظموں کے پاس ہوتے تھے. لوگوں نے منسٹروں سے استعفیٰ دے کے ضلع ناظم بنے تھے, اور یہ لوکل گورنمنٹ سے. تو اس میں آپ کا جو ڈومین ہے لوکل گورنمنٹ کا, جس میں آپ کا پبلک ہیلتھ ہے, جس میں آپ کا نالی ہے, صفائی ہے, اسی پہ آپ کو رکھا جا رہا ہے. لیکن ہم نے پھر اس بار میئر کو ہر اس بورڈ میں ڈائریکٹر اینڈ ڈپٹی ڈائریکٹر رکھے ہیں, جیسے واٹر بورڈ ہے, جیسے کے ایم سیز ہیں, جیسے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. تو اس بار جو پچھلے ٹینور میں اختیارات کم تھے, اس میں اور بڑھائے گئے, مزید اسٹرینتھن کیا گیا. یو آر سو شور کہ آپ ہی کی جماعت کا میئر بننے والا ہے. میں دعا بھی کر رہا ہوں اور میں شور بھی. یہ بتائیں کہ ایل سی اے جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان. پچھلے دنوں بلاول بھٹو نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا جب وزیر اعظم کراچی آئے ہوئے تھے کہ یہاں بھی شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے. سو یہ جو کولیبریشن ہے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے, کچھ ہم حالات میں بہتری دیکھیں گے کراچی کے؟ انشاءاللہ جی, کراچی آپ بہت پہلے سے تو بہت زیادہ بہتر ہے اور مزید ہوگا, اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ وہی جو کراچی ہم بچپن میں دیکھتے تھے ویسا واپس کراچی کو دوبارہ کیا جائے. 90s کا تو نہیں تھا آپ کا بچپن؟ میرا تھوڑا 90 سے تھوڑا سا پہلے تھا. 90s کا آپ کا ہوگا, پھر پرابلم ہو سکتی. تو بہرحال اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ کافی لوگوں کو کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی کہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹس کا کام کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ابھی حافظ نعیم صاحب کافی شکوے شکایت کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے بندے, وہ جس طرح سے کہا تھا سعید صاحب نے اور مرتضیٰ صاحب نے کہ بندے تو پورے کر لیں پہلے, آپ پھر دیکھ لیجئے گا. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک تھریٹننگ ٹون میں لیا کہ یار یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ تو مجھے بھی اٹھا لیں. تو ایسا کوئی چکر تو نہیں ہوگا ویسے؟ بالکل نہیں جی. دیکھیں اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لارجسٹ سنگولر پارٹی پیپلز پارٹی نمبر گیم میں جو آپ نے, پھر ان کو ساتھ پی ٹی آئی نے ان سے کولیشن کر لی, دوسری آزاد ایک دو ان کے ساتھ کولیشن کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ ریزرو سیٹ کا کوٹا ابھی چل رہا ہے کہ جو نمبرز ہیں اس پہ ریزرو سب کے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی نمبر گیم پورا ہو. اس کے بعد آپ ملک کا صورتحال دیکھ رہے ہیں, لوگ جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اس سے وہ ریزائنس دیتے جا رہے ہیں. مے بی موسٹ آف دا ممبرز آف دا کونسل وہ نہ رہے اپنی پارٹی کے ساتھ. تو ہم چاہ رہے ہیں جب لیٹ دا الیکشن کم, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبر گیم زیادہ ہوں گے اور ہم میئر کراچی کا لیٹس سی واٹ ہیپنز, جو بھی ہو عوام کی بہتری کے لیے. اور اوبویسلی اس میں اگر کسی دوسری جماعت کا بھی میئر آ جاتا ہے, لیٹس سے کہ حافظ صاحب آ جاتے ہیں, جو بھی آئے ہم اس کو سپورٹ کریں, لیکن ان کو پھر یہ ہے کہ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سید کمیل حیدر شاہ صاحب فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ.